بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات کمالات اشرفیہ سے سنانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، یعنی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا کہ جو سائل تندرست جوان ہٹا کٹا ہو، یعنی مانگنے والا بھکاری جوان ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کو بھیک دینا کیسا ہے؟ یعنی اس کو بھیک دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ فرمایا، یعنی حضرت تھانوی نے اس کا جواب دیا، کہہ دو کہ آگے جاؤ یا خاموش رہو، خود چلا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس کو بھیک نہ دو، یا تو خاموش رہو یا یہ کہہ دو کہ بھائی آگے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر لوگ نہ دینے پر پورا عمل کریں تو ایسے لوگ مانگنا ہی چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کو تو کمانا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ تندرست کو جو کما سکتا ہے اس کے لیے سوال کرنا اور مانگنا درست نہیں ہے۔ تو اب یہ جو مانگ رہا ہے یہ ناجائز کام کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو دیں گے تو ناجائز کام پر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ناجائز کام پر مدد کرنا اور تعاون کرنا ہوا جو کہ جائز نہیں۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں تو مدد کرو، لیکن گناہ کے کام پر مدد نہ کرو۔ بھیک مانگنے والے جو قادر ہوں کسب پر، یعنی کمانے پر قدرت رکھتے ہوں، کمانے کی طاقت ہو، ایسے بھیک مانگنے والے پر فقہا نے ان کو دینا حرام لکھا ہے۔ ایسے کو دینا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ سوال کرنا ایسے شخص کو حرام ہے، اور بھیک دینا یہ اعانت ہے معصیت پر، گناہ پر مدد کرنا، اس لیے وہ بھی حرام ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو بیان فرمایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ لوگ غل تو مچا دیں گے مگر پہنچائے دیتا ہوں، یعنی لوگ شور غل کریں گے، ایک ایسا مسئلہ بتاتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ واضح کرنا ضروری ہے، حق بات پہنچانا ضروری ہے۔ چنانچہ بڑا غل مچا، بہت شور مچا ان کے اس فتوے پر۔ بات یہ ہے کہ مانگنا رسم ہو گیا ہے، رسم و رواج بن گیا ہے مانگنے کا۔ جو لوگ مانگتے ہیں وہ رسمی طور پر مانگتے ہیں، پیشہ بنا رکھا ہے، ضرورت ہو چاہے نہ ہو وہ مانگیں گے ہی، اور رسم کے خلاف لوگ نہیں مانتے۔ اسی مانگنے پر ایک قصہ بیان کیا حضرت تھانوی نے کہ جس زمانہ میں تفسیر لکھتا تھا، تفسیر بیان قرآن حضرت تھانوی نے لکھی ہے، جس زمانہ میں تفسیر لکھتا تھا تو اس کے لیے ایک علیحدہ موقع تجویز کیا تھا، یعنی ایک وقت متعین کیا تھا، اس وقت پر بس تفسیر کا ہی کام کرتا تھا۔ ایک شخص دروازہ پر آیا اور اس نے زور زور سے مانگنا شروع کر دیا، گھر میں سے کچھ آٹا لا کر دیا۔ اس پر اس نے یہ کہا کہ ہم یہ لیں گے وہ لیں گے، یعنی یہ تھوڑا سا آٹا سے ہمارا کام نہیں چلے گا، ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اس کے غل مچانے سے مضامین کی عام مختل ہو گئی، یعنی جو تفسیری مضامین میرے ذہن میں آ رہے تھے وہ سب گڑبڑ ہو گیا۔ میں اس نیت سے نیچے اترا کہ اس کو سمجھا دوں گا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ کوئی شکستہ حال ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شاہ صاحب ہیں، بڑے تنومند،
یعنی شاہ ایک یہ خاندان ہے، فقیروں کی جو خاندان ہوتی ہے وہ لوگ اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں، تو خاندانی پیشہ ہی ہوتا ہے ان کا مانگنے کا، چاہے کتنا بھی امیر ہو وہ مانگیں گے ہی۔ تو دیکھتا کیا ہوں، ایک شاہ صاحب ہیں، بڑے تنومند، لمبا کرتا اور چوغا پہنے ہوئے، گیروا رنگ امامہ باندھے ہوئے، وجیح شخص، تسبیح ہاتھ میں، کئی تسبیحیں گلے میں، عصا لیے ہوئے، مقطع صورت۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ تو شیخ المشائخ ہیں۔ میں نے تہذیب سے کہا، یعنی ادب سے اور تہذیب سے کہا کہ شاہ صاحب کیا تکرار ہے، یعنی بار بار کیوں مانگ رہے ہو؟ جو توفیق تھی دے دیا، جو مجھے توفیق اللہ نے دی دینے کی وہ میں نے دے دیا، لے لیا ہوتا، یعنی آپ کو وہ لے لینا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کپڑا لیں گے، پیسہ لیں گے۔ میں نے کہا جو ملا ہے لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں ہر بیشہ گما مبر کے خالص، شاید کہ پلنگ خفتہ باشا۔ وہ علامہ بھی تھا معلوم ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر جھاڑی کو خالی مت سمجھو، ہو سکتا ہے کوئی شیر چھپا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت تھانوی کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اور بہت بڑا علامہ ہوں، ایسا اور ایسا ہوں، تم میرے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کر رہے ہو۔ تو حضرت تھانوی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہر بیشہ مبر کے خالص، یعنی آپ بھی اس پر عمل کیجئے۔ مطلب یہ تھانوی سمجھا دیا کہ تم مجھے بھی خالی مت سمجھو۔ اس پر بک بک شروع کی۔ میں نے کہا فضول مت بکو، زیادہ بک بک کرو گے تو گردن پکڑ کر نکال دوں گا۔ تب پھر گیا، یعنی سیدھی انگلی سے جب گھی نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنے پڑتی۔ تو ان لوگوں کا علاج یہی ہے۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ، چلیے۔